الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں بیان کروں گا سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ و تفسیر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی بڑے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ان میں چند ایک یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالی نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ نمبر 2، منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو ان چیزوں میں اس طرح پھنسا دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تاکہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بھی بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا، اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ اور منافقوں کے لیے ان کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ جھوٹ بولنے کی کوشش اتنی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یعنی جھوٹ چھوڑ دے، اس کے جنت کے کنارے میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔